کی معتبر کتاب جو ہیں ان کا جا بھی مطالعہ کریں، وہاں تو اس قرآن پاک کا کوئی حوالہ تک نہیں ملتا ہے۔ جی جی، جزاکم اللہ، شکریہ تشریف لانے کا۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال پر گفتگو ہوگی۔ سیدہ کا غیر سید سے نکاح اور غیر سیدہ کا سید سے، شاہ صاحب نے بڑی پیاری اس پر گفتگو فرمائی، تاریخ کے حوالہ سے بھی، احادیث کے حوالہ سے بھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خانوادہ پاک سے بھی آپ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ ایک جہت جو ہے اس میں جی یہ کہ سید کا غیر سیدہ سے نکاح، جی یہ جہت رہ گئی ہے۔ جی جی تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں، ظاہر ہے وہ ساری آپ کی جو ازواج ہیں وہ ہاشمیہ قرشیہ نہیں ہیں، ان میں ایسی بھی ہیں مثلا جو مصر سے آئی ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے قبائل سے بھی جو تعلق رکھتی ہیں ان سے بھی آپ کا نکاح ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ نکاح اس طرح فرمایا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مولا پاک کے نکاح متعدد ہوئے ہیں، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں وہ تو ام ولد تھیں، اور وہ بعض ایسی بھی ہیں کہ جو باقاعدہ مطلب پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی اپنے عقد مبارک میں جن کو آزاد کر کے پھر ان سے نکاح فرمایا، اور اسی طرح ائمہ پاک کی جو ازواج ہیں ان میں بھی یعنی خاندانوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ ان میں ایسی بھی ہیں کہ جو باقاعدہ خادمہ تھیں تو ان سے نکاح ہوا، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کی جو اپنی والدہ ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ ہیں۔ تو اس لیے کف کا جو اعتبار ہے وہ عورت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی ہم پلہ میں ہی جائے، مرد کی طرف سے اگر وہ نکاح کرتا ہے اپنے سے کم کسی کف میں تو اس میں یہ حکم جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں آر کا بات نہیں، وہ تو عزت کی بات ہے ان کے لیے کہ دوسرا ایک خاندان جو بظاہر کم سمجھا جاتا ہے اس سے نکاح بڑے خاندان کا کر رہا ہے، تو اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی اگر ہو ان کو بھی ہو نکاح، ان کو بھی اعتراض ہو تو سنا جائے گا، جیسے حضرت میاں محمد صاحب عارف کڑی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دی چوڑے دی سید منگے پھر او دیندہ شرماوے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مطلب کہ اب کوئی اس طرح بھی کر لے تو لوگ اس کو بھی سمجھنے لگتے ہیں دوسری طرف سے، لیکن اگر اس میں زیادہ چونکہ عادتاً یا قانوناً ایسا ہے نہیں تو نہیں ہے تو اس کا سوال نہیں، سوال وہی ہے کہ اگر عورت کی طرف سے اس کے خاندان کا ہم پلہ خاندان ہو جس میں کہ۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ محترم نعیم اقبال صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم نعیم اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام، حضرت کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ یہ ایک سوال ہے جی فرمائیے۔ کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جی ان کا ویسے بھی رشتہ سرکار دو علیہ وسلم سے داماد کے علاوہ کیا رشتہ تھا؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، یہ بتایا جائے مجھے کہ کیا اہل سنت و جماعت کا بچہ ہو، لڑکا ہو، جی تو شیعہ سنی لڑکی کے شیعہ لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب نعیم اقبال صاحب، آپ کا سوال پہنچ گیا، انشاءاللہ ضرور اس پر بات ہوگی۔ میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ کوئی ہماری طرف سے تو ریسٹرکشن اور پابندی نہیں ہے، مگر ہمارے ویورز نے اس پر کی ہے تھوڑی سی کمپلین بھی، ایک بندے کی 3 سوالات آ جاتے ہیں اور پیچھے کیو بہت لمبی ہوتی ہے، تو اگر آپ زیادہ لوگوں کے سوالات انٹرٹین کریں اور ایک بندہ ایک ہی سوال کرے تو اس میں زیادہ اکاموڈیٹنگ بیہیویئر ہے یہ، تو ہم امید کرتے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل ہونے کا موقع مل جائے، اگر اس پہ ہم تھوڑا احتیاط نہیں کریں گے تو ایک بندہ اگر 15 سوال مثلاً کر دے تو پھر ایک کے سوالات کے جوابات ہی ہوں گے، تو ہمارے ناظرین ناظرات مہربانی فرمائیں گے اگر ایک آدھ سوال ہی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تشریف لا سکیں، اور چونکہ پیچھے بہت لمبی کیو ہوتی ہے، بات کے مکمل ہونے کا بھی انتظار ہوتا ہے اور پیچھے کالز بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کالر اگر ایک سوال کرے تو یہ مہربانی ہوگی، جزاکم اللہ۔ جی حضرت اگلا سوال تھا ہمارا طارق محمود صاحب کا لیڈ سے، انہوں نے یہ پوچھا کہ میلاد شریف جب مناتے ہیں
تو اس پر میلاد شریف منانے پر لوگ وضاحت کیوں طلب کرتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی خلاف شرع کام تو ہوتا نہیں ہے؟ تلاوت کلام پاک ہے، نعت شریف ہے، واعظ و نصیحت ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم و تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے، اور پھر اس میں توام محاضر تبرک شریف ہے. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے جس پر دلیل طلب کی جاتی ہے اور بار بار کہا جاتا ہے جی اس کا حوالہ دیں یا شرعی دلیل پیش کریں، یا اس کے بارے میں بار بار کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر طارق صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت ہی ایک خاص قسم کی نفسیات ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسی قوم آئے گی کہ جو ہر کسی کو مشرک کہے گی اور لوگوں پر فتوے لگائے گی شرک کے، اور کلمہ گو جو لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے قتل پر وہ مصر ہوں گے اور فتنہ و فساد کریں گے، اور نماز روزہ بہت کریں گے، نماز کثرت سے پڑھیں گے، اور تم لوگ نماز پڑھنے میں اور تلاوت میں تم سمجھو گے کہ تمہاری تلاوت تمہاری نماز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اور بخاری شریف میں بھی، تمام میں باب الخوارج، جتنے بھی باقاعدہ خوارج کے لیے باب قائم کر کے تو محدثین نے ان کی علامات کا ذکر کیا ہے. ذوالخویسرہ جو ہے، جس نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ جسارت کی کہ آپ عدل کریں، جی یہ کہہ دیا اس نے. تو یہ جتنا بھی طبقہ ہے ان کی یہی بات ہے کہ یہ تکفیر میں اور لوگوں کو مشرک کہنے میں اور ہر کام میں تشدد کا قائل ہے. یہ خوارج کا گروہ ہے. ان کی علامتیں، حتیٰ کہ ان کے شکل جو ہے نا، اس کی بھی نشاندہی سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ اس قسم کا لباس پہنے رکھیں گے اور اس طرح کی شکل بنائے رکھیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام کے فضائل، آپ کے محاسن کے بیان کی مجالس پر پابندی لگانے والے یہ دراصل انہی خوارج میں سے لوگ ہیں، اور ان کو یہ خطرات تھے کہ یہ جو محافل منعقد کرتے ہیں یہ ہماری حکومت کے لیے بھی خطرہ ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی محافل میں عاشقان مصطفیٰ جو ہیں وہ حجاز مقدس میں اس بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ خوارج کی جو حکومت ہے اس کے خلاف وہ مشاورت کرتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ آرڈر کے تحت، حکومتی آرڈر کے تحت میلاد شریف کی محافل پر پابندی لگائی، حالانکہ یہ ایک قسم کا مداخلت فی الدین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کسی چیز کے حلال یا حرام کرنے کی یا بتانے کی جو طاقت ہے اور یہ ایک اتھارٹی ہے، یہ اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دی ہے کہ حلت و حرمت کی باتیں وہ بتائے لوگوں کو، یا باتیں تو بتا سکتے ہیں، مطلب حرام کر دے کسی چیز کو یا حلال کرے، یہ نہیں. تو قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کی مذمت بھی کی گئی کہ جو خود ہی جس چیز کو چاہے حلال قرار دیتے ہیں، جس کی چاہے حرام قرار دیتے ہیں. لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ حوالہ دے دیا جی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام کر دیا، حرام کر دیا تو وہ نصوص پڑھو جس سے حرام کر دیا، کیونکہ حرام کے لیے تو ظاہر نص چاہیے. تو ایسی محافل کو حرام کہنا یہ پرلے درجے کی خروج ہے، اور یہ خوارج کا مسئلہ ہے. اس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب رد المحتار میں بیان کیا ہے کہ وہ اس پر سختی کرتے ہیں اور یہ خوارج کا عمل ہے. تو نفسیات کے ہی سوال تھا آپ کا، تو یہ خوارج کی نفسیات میں داخل ہے کہ وہ ہر دور میں فضائل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا اجتماعی طور پر اور اکٹھے ہو کر حلقہ کی صورت میں، ایسی ساری باتوں کو اپنے لیے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور ان کے مزاج کے یہ خلاف ہے. تو آج کے جو خوارج ہیں
وہ بھی مختلف ہیلوں بہانوں سے اس پر تان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اپنے بادشاہوں کے جشن منانے میں اور وہ عید وطنی منانے میں اور اپنے بچوں کی سالگرہ تک کرنے میں اور وہ تمام باتوں میں وہ بالکل بہت زیادہ اسراف بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، عید وطنی کے جلوس بھی نکلتے ہیں وہاں، تو اس کے باوجود ان کو کوئی تان نہیں۔ تو آپ نے یہی پوچھا تھا کہ کیوں کرتے ہیں، تو اس کا سوال جواب میں نے پیش کر دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک والہانہ عشق و محبت کا جو اظہار ہے اور اہل بیت اطہار سے عشق و محبت کا اظہار ہے اور صحابہ پاک سے عشق و محبت کا اظہار ہے، ایسی باتیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں، کیونکہ اگر عاشقان مصطفیٰ اتنا والہانہ لگاؤ آپ کے ساتھ رکھیں، سرکار کے ساتھ رکھیں، تو وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ سکتے، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ذرا ایسی محفل سے بچا کے ہی رکھیں لوگوں۔ جزاکم اللہ۔ عبدالوحید صاحب ہیں کافی دیر سے لائن پر لندن سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم عبدالوحید صاحب۔ جی میرا حضرت صاحب سے ایک کویسچن ہے، ابھی یہ فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے، کیا مجھے یہ کلیئر کر دیں گے کہ ان کا نکاح خلیفہ دوم سے ہوا تھا؟ اگر خلیفہ دوم سے ہوا تھا تو پھر تو ان کی ایج میں کافی ڈفرنس تھا، کیونکہ جب وہ ایمان لے کے آئے تھے تو وہ ان کی ایج کافی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ابھی ان سے ایج میں کم تھے، اور پھر ان کی اولاد کا آگے ان سے نکاح، ذرا اس کو ذرا نا وہ صحیح طرح کلیئر کر دیں، کیا وہ خلیفہ دوم تھے؟ اور صحیح پتہ چلی کیوں کنفیوژن ہے اس میں ابھی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی، جزاک اللہ، شکریہ۔ حضرت دوسرا سوال تھا کہ شیخین جو موجود ہیں الحمدللہ جن کے مزارات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش، مرضی، رضامندی اور آپ کی خوشی اس میں نہیں تھی، تو آپ میں یہ طاقت تو ہے نا کہ آپ روحانی کسی بھی تصرف کی بنیاد پر اپنے پاس کسی ایسے شخص کو دفن نہ ہونے دیں جس پر آپ خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں جس پر، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ بات درست ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، ایسی دراصل باتیں جو لوگ کرنے والے ہیں وہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے ہیں، عداوت رکھنے والے ہیں اللہ کے دین کے مددگاروں سے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، اور سفر میں، حضر میں، ہر جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عسر میں، یسر میں، ابتدا سے ہی، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں جو ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما ہیں گنبد خضرا شریف میں، یہ دونوں ہستیاں جو ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے اور سابقون الاولون جو ہیں ان میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اول مسلم ہیں، یعنی مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے، آزاد مردوں میں سے جس ہستی نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دعوت توحید کو قبول کی اور آپ کے دست اقدس پر سلسلہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 40ویں مرد جو ہیں جو دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں فتح مکہ سے پہلے آنے والے اعظم و درجاتن والے مومنین ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو رفاقت، جو سنگت اور جو ان کو صحبت کا جو مقام اور جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی دوستی تھی، یہ مزاج نبوی کے بہت قریب تھے۔ آپ احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں نا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج علی کے اتنا قریب کوئی صحابی بھی نہیں تھا جتنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خود مولا پاک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تو عادت مبارکہ ایسی ہو گئی تھی کہ جب بھی آپ فرماتے کہ دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، انطلقت انا و ابو بکر، انطلقت ابو بکر انا و ابو بکر و عمر، مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے میں ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، میں ابو بکر عمر نے کھایا، میں ابو بکر عمر نے بات کی، یعنی نبی پاک اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا تکرار فرماتے رہتے تھے اس بات کا، یعنی اتنا ظاہر ہے اتنی زیادہ جب کسی کے ساتھ مصاحبت ہو جاتی ہے اور مزاج کی مطابقت ہو جاتی ہے
تو پھر لوگوں کو اتصال کے ساتھ نام زبانوں پر آ گئے. خود حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں. تو آپ کے مزاج شناس اتنے تھے کہ پوری مجلس میں، یہ بخاری شریف میں احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب آپ خطاب فرماتے یا گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے صرف حضرت ابو بکر و عمر شیخین ہی ایسی ہستیاں تھیں جو باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے اور نبی کریم ان کی طرف دیکھتے اور وہ آپ کو دیکھ کے تبسم کرتے اور نبی کریم علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے. یعنی مزاج اتنا قریب تھا مزاج نبوی کے. اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخین کا مزاج تو مزاج نبوت میں ڈھلا ہوا تھا بالکل. تو اس لیے وہی لوگ اس کے زیادہ سے زیادہ اہل ہیں اور اس میں کئی حکمتیں ہیں. مثلا بعض لوگ اس پر خام خواہ کا یہ اعتراض جڑتے ہیں، جی دیکھیں جی سرکار دو عالم علیہ السلام کی اولاد پاک جو ہے ان کے لیے آپ کے لیے 7 جگہ ہونی. بھئی آپ موضوع کر رہے ہیں نا اس بات کو. نبی پاک علیہ السلام اس کا حکم بھی فرما سکتے تھے اگر کوئی ایسی بات تھی تو. سرکار دیکھیں یہ تو آج کل بھی لوگ اس پر وصیت کر جاتے ہیں، ول بنا دیتے ہیں اس کے لیے. ایسی کوئی بات ہوتی تو سرکار نے تو اپنے لیے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی جہاں وصال کر جائے وہی اس کی دفن کی جگہ ہوتی ہے. پھر آپ امہات المومنین کو کیا کہہ رہے ہیں، ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو، کہ مجھے اگر تم اپنی طرف سے اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. یعنی دیکھیے نا، پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نبی جہاں وصال کرے وہی اس کی دفن کی جگہ ہے. اچھا اب وصال کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ازواج مطہرات سے اجازت لے رہے ہیں کہ مجھے اگر آپ اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. یعنی وصال شریف کے ایام قریب ہیں، یوم قریب ہے، اور آپ سب سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جا کے آرام فرما رہے ہیں. تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا نبی اس کی روح قبض انصری سے پرواز کرے وہیں اس کو دفن کیا جائے. تو اس جگہ کو آپ نے خود منتخب فرما لیا اور اشارات سے اس طرح ساری ترتیب جو ہے وہ بتا دی. اچھا اسی ترتیب سے آپ فرما بھی سکتے تھے کہ میرے ساتھ کس کو دفن کیا جائے. اور پھر یہ آپ جانتے ہیں تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صرف ان کی تجویز پر وہاں دفن نہیں کر دیا گیا، بلکہ آپ کا جنازہ جو ہے دربار رسالت میں پیش کیا گیا اور گنبد خضرا کے سامنے رکھ دیا گیا. اور یہ سلام آپ نے سکھایا ابوبکر صدیق نے صحابہ کو کہ سلام عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے ساتھ دفن کیا جائے، اور اجازت نہ آئے، کوئی اشارہ نہ محسوس کرو تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. جب ایسا کہا گیا تو امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ باقاعدہ آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دیا جائے، اور اس آواز آنے کے بعد ان کو وہاں دفن کیا گیا. تو یہ بالکل مزاج نبوی کو سمجھنے والے صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے، اہل بیت اطہار سمجھتے تھے. اس پر تو حضرت مولا پاک شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سرکار کے چچا جان ہیں، کسی کو اس پر اعتراض نہیں. اور یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ جو ایسے ہی خام خواہ ایک تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں وہ ایسی باتوں کو اچھالا کرتے ہیں، ورنہ اس قسم کی کوئی بات اس دور میں قریب ایسی کوئی بات موجود ہے. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ محترم علی اصغر صاحب ہیں پیٹر برو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ صاحب، آپ کو السلام علیکم، شاہ صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا تعلق آپ کی جماعت سے تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں میلاد کے حوالے سے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہو کے گزرے ہیں علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے شمامۃ الامریہ. تو ہمارا ان کا تعلق مسلک اہل حدیث کے ساتھ ہے، اور اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں قبلہ شاہ صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا حال سن کر خوش نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے اہل حدیث بھائیوں سے کہ اگر آپ کو وہابی بننے کا شوق ہے تو وہابی محمد الرسول اللہ والے بنے، محمد عبد الوہاب. جی جزاکم اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی. واری پر ہمارے ساتھ رہیے گا. تشریف لانے کا بہت شکریہ علی اصغر صاحب، آپ نے پیٹر برو سے ہمیں جوائن کیا. ہمارا اگلا سوال حضرت ہے علی صاحب اس سوال کیتا سی لندن تو انہوں نے چونکہ پنجابی زبان سوال کیتا سی تو چاہ رہے سن کہ جواب اور سوال بھی اسے زبان وچ ہی کیتا جائے.
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਗੈਰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਈ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਰਦ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਈ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ पंजाबी दे अंदर सवाल आया ते मोहतरम जनाब अल्लामा खुर्शीद आलम साबरी साहब मुतज़िल्लहू ने भी पंजाबी दे अंदर सवाल पहुँचाया मेरे तक तो मैं भी चूँकि पंजाबी हाँ इस वास्ते पंजाबी दे अंदर ही जवाब अर्ज कर रहा कि पहले भी असी इस गल नूं मैं तुहाडे खिदमत चो पेश किया है मोहतरम नाजरीन के शरीयत जिहड़ी है और उहदे मसाइल जिहड़े ने ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशारे ने और आप ही इसकी वजाहत फरमाते ने और आप दा फरमान ही साढ़े वास्ते कुरान बयान फरमान या हदीस पाक बयान फरमान तो हुज्जत और दलील दा दर्जा रखदे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतां नूं भी खिताब फरमाते सन ये अहादीस मुबारक के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्योंकि औरतां ने ये अर्ज भी किया कि या रसूलल्लाह आप हर वक्त मर्दां नूं खिताब फरमाते हो ते असी भी यानी कि अल्लाह ताला जल्ला शानू ते ईमान ले आईयां वां और असी मोमिना वां और असी आप दे दीन दी खादिमा वां ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़वातीन नूं भी खिताब फरमाया और सदक़ात दे वक्त भी जदों आप फरमाने सन ते बाकायदा औरतां दी तरफ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदक़ात दी तरगीब दे वक्त भी खिताब फरमाया और औरतां ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिहड़ी आपने सदक़ात दी तरगीब दी है या इस तरह के हुक्म फरमाया है तो उस दे जवाब दे अंदर औरतों ने अपने बाकायदा जेवरात भी उतार के ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने जोली की थी तो उस दे विच आप दे रही हैं सर मसला ये वे कि मर्द अगर ऐसा ज़रूरी होवे कि औरतों के अंदर तालीम दा इंतज़ाम नहीं है यानी मुबल्लिगात जिहड़ियां ने मुबल्लिगा औरत नहीं है जिहड़ी उन्हां नूं पैगाम दे सके दीन दा पढ़ा सके या बहुत ज़रूरी समझा जाए तो ये इस दे अंदर औरतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं मुबल्लिग या उस्ताद जिहड़ा है अज दे ज़माने दे अंदर अगर ऐसा ज़रूरी होवे कि उन्हां नूं तबलीग करे दीन इस्लाम दे अहकाम पहुँचाए या उन्हां नूं तालीम दे तो उस सूरत दे अंदर पर्दा जिहड़ा हुक्म शरई है और जिहड़ा दीन इस्लाम दे बुनियादी फराइज विचों औरत वास्ते और मर्द वास्ते भी यानी गद्दे बसर दा हुक्म तो मर्दा वास्ते भी है ये ज़रूरी है और अगर इसका एहतमाम न किया जाए यानी इसका बाकायदा तौर पर एहतमाम मौजूद ना होवे तो फिर किसी मर्द दा औरतां दी मजलिस जाना जिहड़ा है ये गैर शरई होवेगा हाँ अगर एहतमाम होवे मुकम्मल पर्दे दे अंदर उन्हां औरतां और फिर मर्द जिहड़ा है वो अगर उन्होंने तबलीग कर रहा है तो इसका सबूत मिल जाएगा अहादीस मुबारका चो कि लेकिन अगर वो पर्दे का एहतमाम नहीं है उस सूरत के अंदर मर्दां दा जाना या फिर इस बुनियाद बना के फिर ते लोग जड़े ने इस दे उत्ते ज़्यादा गलूब करन कि हर किस्म के मर्द जड़े ने वो औरतां दी मजलिसां दे अंदर जान और फिर उन्हां दे नाल उन्हां दे हवारीयीन इतने दाखिल हो जान और अजकल जिस तरह के नाल फिर वो कैमरे और वो सिलसिला उस सूरत के अंदर एक जिहड़ा है ना इख्तिलात शुरू हो जाता है इख्तिलात यानी घुल मिल जाना ये दीन इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है हद फासिल एक उन्होंने दरमियान जरूर होनी चाहिए और पर्दे का एहतमाम लाजिम पर्दे का एहतमाम अगर हो जाए और एक फासला मौजूद होवे उस सूरत के अंदर जवाज की सूरत है वे और अहादीस जिस तरह मैं इशारा कर रहा थोड़े सामने उस सियासता के अंदर भी मौजूद ने लेकिन अगर पर्दे का एहतमाम नहीं है और बहुत सारे मर्द और औरतां इख्तिलात की सूरत के अंदर बैठे ने बिल्कुल हराम होगा इख्तिलात जायज़ नहीं है शरीयत के अंदर इख्तिलात के अंदर घुल मिल जाना बिल्कुल इस तरह जायज़ नहीं। जज़ाकुमुल्लाह बहुत शुक्रिया शाह साहब। हमारे साथ मिस्टर हाशमी साहब हैं डरबी से। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको सलाम और शाह साहब को भी सलाम। मैं असल में एक क्वेश्चन पूछना चाहा था कि मैंने शादी की है ठीक है तो सैयद फैमिली से जी तो मतलब उसमें सैयद फैमिली